اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ توجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ بات کرنے والے کی طرف موڑنا، یا کسی کی بات کو غور سے سننا، اپنا دھیان اسی کی طرف لگانا جس سے بات ہو رہی ہو۔ اپنانا کا مطلب ہے اختیار کرنا، اسی طرح جس طرح جو چیز کرنے والی ہو، جو آپ چیز کر رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں اپنانا۔ مناسب کا مطلب ہے جو ایک بہترین چیز ہو اس کو ہم مناسب کہتے ہیں۔ اسی طرح باادب کا مطلب ہے باادب کا مطلب ہے ادب کے ساتھ۔ پرواہ کا مطلب ہے کسی کو خیال میں یعنی خیال کرنا، کسی کا خیال کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ پرواہ کرنا۔ اچھا، آگے ہے زبان دانی یعنی گرامر کا پورشن آ جاتا ہے۔ صفت نسبتی، وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص سے اپنی نسبت ظاہر کرے اسے صفت نسبتی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں ایرانی قالین ملتے ہیں، اس جملے میں قالین کا تعلق یا نسبت ایران سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت نسبتی کیا ہوتا ہے کہ ایسی صفت جو کسی کے ساتھ منسوب ہو، جو کسی کے ساتھ جس کا ریلیشن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں صفت نسبتی۔ جیسے یہاں پہ ایرانی قالین ملتے ہیں، تو اس جملے میں قالین اس کا تعلق ایران سے ہے، تو صفت نسبتی یہ ہوا کہ ایران کا قالین۔ اسی طرح ہم اب مثال کے مطابق دیے گئے صفت نسبتی کو مناسب موصوف کے ساتھ ملا کر جملے بنائیں۔ جیسے صفت نسبتی ہے نمکین اور موصوف ہے نمکین اور ٹوپی۔ اسی طرح ادھر ترکی، راستے، پہاڑی، حلوہ، کابلی، چائے، ملتانی، انار۔ ہاں، اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کون کس سے ملتا ہے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمکین کیا چیز ہوتی ہے؟ نیچے والے اس میں ٹوپی تو نہیں ہو سکتی، راستے بھی نہیں ہو سکتے، حلوہ بھی نہیں ہو سکتا، چائے، ہاں نمکین چائے، تو اس میں آ جائے گا موصوف چائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا آ گیا ترکی میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے؟ ترکی ٹوپی، راستے، حلوہ، چائے، انار۔ تو اس میں ترکی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ترکی ٹوپی ہو سکتی ہے۔ پہاڑی اب اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ٹوپی تو نہیں ہو سکتی، راستے، پہاڑی کیا چیز ہوتے ہیں؟ راستے آگے۔ اسی طرح قابلی کے ساتھ کیا چیز آئے گی؟ موصوف کیا ہوگا؟ ٹوپی، راستے، حلوہ، چائے، انار۔ تو اس میں کیا آ جائے گا؟ قابلی انار، جو کابل سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح ملتانی کے میں کیا چیز مشہور آتی ہے؟ ملتانی حلوہ۔ تو یہ کویشچن موصوف اور صفت نسبتی ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ ایک جملہ انہوں نے بنا کر دیا ہوا ہے، جیسے مجھے نمکین چائے پسند ہے۔ اب اسی طرح اب حمید نے، تو اب جیسے ہم ترکی ٹوپی آ گئی، تو حمید نے ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا آتا ہے وہ ہے پہاڑی۔ مری کے راستے، مری کا راستہ پہاڑی ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح کابلی انار، تو مجھے کابلی انار بہت پسند ہے. اسی طرح پھر آ گیا ملتانی، دکان پہ ملتانی حلوہ ملتا ہے. تو یوں یہ 5 جملے پورے ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. فعل کے مطابق فاعل کے ساتھ، اگر فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد ہوگا. مثلا ستارہ چمکتا، ستارہ کیا چیز ہے؟ فاعل ہے، اور چمکنا اس کی خصوصیت ہے، یہ فعل ہے. ستارہ چمکتا ہے. تو اس کو ہم کیسے آگے بلا کریں گے؟ اگر فاعل جمع ہوں تو فعل بھی جمع ہوگا. مثلا ستارے چمکتے ہیں، ستارے جو ہیں فاعل ہے، اور چمکتے جو ہیں وہ جمع ہیں. بہت سارے ستارے ہیں وہ جو چمکتے ہیں، تو یہ فاعل بھی جمع ہے اور اس کا فعل بھی جمع ہے. اگر فعل مذکر ہو تو، اگر فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا. مثلا لڑکا پڑھتا ہے، لڑکا فاعل ہے اور پڑھتا فعل ہے. اگر فاعل مونس ہو تو فعل بھی مونس ہوگا. جیسے لڑکی پڑھتی ہے، لڑکی فاعل ہے اور پڑھتی فعل ہے. اگر فاعل رتبے یا عمر میں بڑا ہو تو جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. دادا جان آ رہے ہیں، دادا جان کیا ہے؟ فاعل ہیں. آ رہے ہیں تو یہ فعل ہے. اگر ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا. جیسے اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں. ہاں، اس میں یہ غور کیجئے گا کہ اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں، لڑکیاں آخر میں آیا تو یہ پھر پڑھتی ہیں. یہ نہیں آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو آخر میں جو آئے گا فاعل آئے گا، اس کے مطابق فعل بنے گا. فاعل جیسے لڑکے ہیں اور لڑکیاں بھی فاعل ہیں، اور فاعل جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ آئے گا. اگلا سوال ہے، خالی جگہوں میں درست الفاظ چن کر لکھیں. امی جان کو کھانا، اچھا یہ خالی جگہوں میں درست لفظ چن کر لکھیں. یعنی ادھر آپ کا خالی جگہ ہے اور یہ الفاظ ہیں جن میں سے آپ نے چن کے ادھر لکھنا ہے. اب یہ ہے کہ امی جان کھانا پکا، تو اس میں کیا آئے گا؟ رہی ہیں. تو یہ رہی ہے نہیں آئے گا، رہی ہیں یہ آئے گا. اسی طرح دوسرے فقرے میں زارا اسکول کا کام کر رہی ہے یا رہی ہیں، کیونکہ یہ زارا اکیلی بچی ہے تو یہ مونس ہے، اس لیے اس کے لیے رہی ہے استعمال ہوگا. اسی طرح بچے کرکٹ، اس میں کھیلتا ہے یا کھیلتے ہیں. اب بچے جمع ہے تو اسی طرح فعل بھی جو ہے وہ جمع ہوگا، جیسے کھیلتے ہیں. بستے میں کتابیں رکھی ہیں یا رکھی ہے، کیونکہ کتابیں جو ہے وہ جمع ہیں تو لہذا فعل بھی جو ہے وہ جمع ہی ہوگا. تو اس میں آئے گا رکھی ہیں، رکھی ہے نہیں آئے گا. اسی طرح میدان میں لڑکے اور لڑکیاں ڈیش کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں. تو ادھر کیا ہوگا؟ ہم یہ دیکھیں گے میدان میں لڑکے اور لڑکیاں، لڑکیاں کیونکہ مونس آیا آخر میں تو اس میں کھڑی ہی آئے گا. لڑکیاں اور لڑکے، لڑکے اور لڑکیاں کھڑی ہیں. اگلا کوشچن ہے لکھائی کی عبارت. دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو یا دو سے درمیان بات چیت کی جائے تو اس کو ہم مکالمہ کہتے ہیں. دو دوستوں کے درمیان
قانون کے احترام کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ تو یہ اب آپ نے لکھنا ہے، دو دوست آپ اکٹھے ہو کر قانون کا احترام کیسے کریں، یہ آپ مکالمہ کریں کہ جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے زیبرا کراسنگ پہ آپ وہ چلیں، قانون کا احترام کریں کیونکہ زیبرا کراسنگ بنایا ہوا ہے۔ پھر جب ٹریفک چل رہی ہو تو جب سرخ بتی ہو تو اس پہ گاڑیوں کو رک جانا چاہیے۔ اس طرح کر کے آپ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں نیچے لکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہے نیچے کے دیے گئے چارٹ کو مثال کے مطابق مکمل کریں۔ دوسروں کا خیال رکھنا اچھا شہری ہونے کی دلیل۔ اب اس میں اور کیا کیا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا شہری ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا اچھا شہری ہے۔